اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے قوف اور کاف کا مخرج بتاؤں گا کہ قوف کا مخرج کیا ہے اور کاف کا مخرج کیا ہے۔ بہت آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس کو یاد کریں، اور لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کریں اور آخر تک ویڈیو ضرور سنا کریں۔ دوستو، قاف کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ، یہ تو زبان کی نوک ہے نا، یہ نیچے جو گلے کے اندر جو اتنا گوشت نیچے کی طرف لٹکا ہوتا ہے، اس کی نیچے جو زبان کا حصہ ہوتا ہے نا، یعنی زبان کی جڑ، وہ تالو کے نرم حصے سے لگے تو وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے، اور وہی زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی باریک کاف۔ ایک موٹا قاف ہوتا ہے جو زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے پر لگے تو موٹا یعنی قاف ادا ہوتا ہے، اور زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ جو احباب ان چیز کا خیال نہیں رکھتے، موٹے قاف کو جو پر پڑھا جاتا ہے اس قاف کو وہ کاف پڑھتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے، کتنی بڑی غلطی یہ لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی موٹے قاف کے ساتھ، یعنی قلوب دل کو کہا جاتا ہے، یعنی قلوب دلوں کو کہا جاتا ہے، یعنی قلب جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، دل قلب ایک دل، اور قلوب بہت سارے دل، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص اس قاف کو یعنی موٹا نہ پڑھے، پر نہ پڑھے، اور وہ کہے کہ فی قلوبہم مرض، تو اس موٹے قاف کو یعنی پر قاف کو آپ باریک میں تبدیل کریں گے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ قلب جو ہے وہ کتے کو کہا جاتا ہے، اور قلب جو ہے وہ دل کو، موٹے قاف کے ساتھ دل کو کہا جاتا ہے، باریک قاف کے ساتھ وہ کتے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو احباب یہ میری ویڈیو کو سنیں تو اس پہ غور کریں کہ جہاں پر قاف ہو، موٹا قاف ہو، اس کو گلے یعنی زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے پر لگائیں اور موٹا قاف ادا کیا کریں، ورنہ یہ معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب ویخ چک تلو نرم حصے سرو لاگی قاف ادا کی گی، قاف، اور جب ویخ چکلا د تلو سخت حصے سرو لاگی دینا کاف ادا کی گی۔ اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ خالق کائنات ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔